ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا اور اس کی ویڈیو جب دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ وہ جو بچی ہمیں نظر آ رہی ہے تو لاہور کا علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن. گھریلو ملازمہ آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, ایسے کوئی جج تھا, کوئی وکیل تھا, کوئی اور انفلوئنشل شخصیت تھی, ان کے گھروں میں کام کرنے والے بچے بچیاں ان پر تشدد ہو رہا تھا. تو یہاں لاہور کا علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن, گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر آپ اندازہ لگائیں اجتماعی زیادتی اور اس کے بعد ابارشن کے بعد ہلاکت کا یہ کیس ہے. اٹس ناٹ جسٹ ون کیس. اس میں پہلے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اجتماعی زیادتی کی گئی, ابارشن کے بعد اس کی ہلاکت. اب ملازمہ نے ابتدائی ویڈیو بیان میں انکشاف کیا تھا کہ مالکان کے بیٹے اور ڈرائیور نے زیادتی کا نشانہ بنایا, لیکن انتقال سے پہلے عدالت میں دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا جس میں مالکان کے بیٹے کو ملزم قرار نہیں دیا تھا. اچھا, انتقال سے قبل عدالت میں دفعہ 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروایا, جیسے صدر نے ابھی آپ کو بتایا ہے. مالکان زیادتی کی دفعات میں بے گناہ قرار پائے تھے, لیکن لڑکی کی موت کے بعد قتل کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی اور مالکان کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. اب مبینہ زیادتی کا ایک ملزم ڈرائیور پہلے ہی گرفتار اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے. واقعے کی تفتیش کے بارے میں جانیں گے اس حوالے سے, لیکن آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ اس خاتون نے کیا بیان دیا, وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. اچھا, اس کے بعد میرے ساتھ حسن ڈرائیور تھا, اس نے میرے ساتھ 3 دفعہ زیادتی کی ہے. اون بھائی والی زیادتی جو وہ میں نے باجی کو بتایا تھا, تو اس کے بعد باجی نے کچھ بھی نہیں کہا. باجی نے پھر مجھے اسٹریٹ لانگ کر دی. یہ بیان ہمارے سامنے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ڈرائیور اور بیٹا ان کا ایک ساتھ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. پھر پہلے مدعا ڈرائیور پر ڈالا گیا, جب ہلاکت کا کیس ہو گیا تو یہ ظاہر ہے زیادہ سیریس ایک بات, مزید سیریس اس میں نس آ گئی. تو بات کرتے ہیں, بتائیے گا بابر ہمارے ساتھ بابر خان موجود ہیں لاہور سے, ان سے بات کرتے ہیں. بابر, ابھی تک پولیس کہاں تک پہنچی ہے تفتیش کے حوالے سے, کیونکہ ملزمہ کے 2 بیانات سے متعلق پولیس کا ورژن کوئی آیا ہے, 2 بیان ہیں. دیکھیے, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ماڈل ٹاؤن میں پیش آیا تھا جب ایک گھریلو ملازمہ جو ہے اس کے ساتھ مبینہ طور پر گھر کا جو مالک ہے اون اور ڈرائیور حسن, اس نے اجتماعی زیادتی کی تھی. جس کے بعد یہ واقعہ 5 ماہ پہلے تھا جب وہ لڑکی جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی تو اس نے اس کی والدہ کو شکایت کی. والدہ جو ہے اس نے اس کیس کو چھپانے کے لیے اس کا اسقاط حمل کی کوشش کی. پولیس نے مقدمہ درج کیا پہلے اجتماعی زیادتی کا اور دھمکیاں دینے کا, کیونکہ اس کو ڈراتے دھمکاتے رہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں مار دیں گے. اس کے بعد اس کو اسقاط حمل کے لیے پہلے ایک رائیونڈ نجی ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں سے علاج نہ ہوا تو پھر وہ اسے فیصل آباد بھیج دیا اس کے بھائی گھر. وہاں سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تو سروسز ہاسپٹل اسے داخل کروایا, جہاں اس کی موت واقع ہو گئی. اب قانون یہ ہے کہ پہلے تو کیونکہ وہ زندہ تھی اس کا نزعی بیان بھی آیا, اس نے اپنے بیان میں جو کہا وہی تحریر FIR کی ہوئی, جو بیان وہ ویڈیو بیان دیتی رہی ہے. اب اس میں ترمیم کی گئی ہے کیونکہ وہ اب قتل ہو گیا ہے, دفعہ آزاد کی گئی ہے, 302 کا اضافہ کیا گیا ہے. پہلے جینڈر سیل کے پاس یہ کیس تھا, جینڈر سیل نے جو اون ہے اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ ایک ملزم تو جوڈیشل جا چکا ہے ڈرائیور, اس کو بچانے کے لیے اس کو اپنی ضمنیوں میں بے گناہ قرار دے دیا. لیکن اب جب اس کا بیان بھی آیا سامنے, بیان میں وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ کون کون اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب کیس جو ہے انویسٹیگیشن پولیس کے پاس چلا گیا ہے, 302 آزاد ہو گئی ہے. DIG انویسٹیگیشن جو ذیشان رضا ہے انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا جو ذمہ دار ہے جینڈر سیل کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب کیس کی دوبارہ تفتیش کی جائے گی اور جتنے بھی FIR میں نامزد ملزمان ہیں, اس کی والدہ ہے اون کی اور دیگر جو فراد ہیں ان کو سب کو شامل بابر, ہمیں تھوڑا ذرا یہ بتائیے گا, تھوڑی ڈیٹیلز آپ سے جاننا چاہتے ہیں. یہ واقعہ کب ہوا, یہ بچی اسپتال کب آئی, گھریلو مالکان میں سے کس کے خلاف FIR درج کی گئی ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ واقعہ تقریباً 5 ماہ پہلے کا ہے. اس کے بعد جو FIR ہوئی ہے, FIR میں اون جو گھر کا ملازم ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہتا اون,
اون اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اون اپنی والدہ کے پاس آیا تھا. وہاں پر اس نے اس بچی کو گھریلو ملازمہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ڈرائیور جو ہے حسن اس کو بھی شامل ملزم ٹھہرایا گیا ایف آئی آر میں. اب نام جو ہیں وہ جو اس کی والدہ ہے اس کا بھی نام آ رہا ہے, اس کے علاوہ جو ایک کلثوم بی بی ہے اس کا نام بھی آ رہا ہے کہ جو ان کو ہسپتال لے کے جاتے رہے, جو اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ اسقاط عمل کروا لیا جائے. اب یہ تمام ملزم ہیں جنہوں نے اس جو واقعے کو چھپانے کی کوشش کی ہے وہ بھی اس میں ملزم ٹھہرائے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا. پھر اس کے بعد ایک رائے پہ نجی کلینک تھا, وہاں جا کر اس کو گولیاں دی گئیں اور وہاں جب نہ اسقاط عمل ہوا تو اس کے بعد اس کو واپس آ کے فیصلہ آباد اس کے گھر بھیج دیا. جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو والدہ نے اس کی جو گھر کی مالکن ہے اس سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے سروسز ہاسپٹل داخل کروایا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی. اب قانون کے لحاظ سے جس نے بھی مدد کی ہے اس واقعہ میں, جس نے بھی وہ جو ہے نا اس میں ملزم ٹھہرایا جائے گا. اس میں اس کی والدہ بھی ہے, محمد اون بھی ہے, اس کے علاوہ حسن جو ڈرائیور ہے وہ گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے. جو ملزمان ہیں ان تک جانا چاہیے نا. بابر مجھے یہ بتائیں, 5 مہینے پرانا یہ کیس ہے, جب لڑکی مر گئی اس کے بعد اس کیس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ایف آئی آر بھی درج ہو رہی ہے, اس پر دفعات بھی لگائی جا رہی ہیں. اصل ملزمان کی طرف کب جائیں گے یہ میں آپ سے جانوں گی, لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی چیئرپرسن ہے جناب سارہ احمد ہمارے ساتھ ہیں. سارہ, تھینک یو سو مچ. پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ کیس آج میڈیا پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اس کی تمام تر ڈیٹیلز آ رہی ہیں, لیکن یہ ہے 5 مہینے پرانا کیس. مجھے یہ بتائیے گا, یہ لڑکی ہے, ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ تھی, اس کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی ہوئی. جو فیملی ہے اس کا بیٹا اور اس فیملی میں جو کام کر رہا تھا ڈرائیور, دونوں پر الزام ہے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد لڑکی کا ابارشن کرانے کی کوشش کی گئی, اس دوران اس کی ہلاکت ہو گئی, مگر اس نے 2 بیان ریکارڈ کرائے تھے اور ملزمان بھی نامزد کیے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جو فلاحی تنظیمیں ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں وہ خود سے کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہیں اور ان معاملات کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گی, بہت ہی افسوسناک واقعہ, اور آئی نو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, ایسے واقعات کافی سامنے آتے رہتے ہیں. بٹ ایز چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو, جہاں تک ہماری جو ڈسکشن ہے اور جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, اسٹیئنگ ریلیونٹ ٹو دیٹ, یہ بالکل دس از رانگ کہ یہ واقعہ 5 مہینے بعد جا کے ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اور اس کا یہ جو سارا آپ بتا رہی ہیں 2 بیان ریکارڈ, یہ ایک فلو نظر آتا ہے ہمارے سسٹم میں. ہمارا جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے, ہماری انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے, اس میں ایک فلو نظر آتا ہے. اس لیے یہ 2 بیان آ رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وکٹم کی فیملی کو بہت ہراساں کیا جاتا ہے اور کیسز اتنے لمبے چلتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ وکٹم کی فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے اور ان کو کمپرومائز ہو جاتا ہے, ان کو پیسے آفر کیے جاتے ہیں, تو وہ کیس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ملزم کو سزا نہیں ملتی ایونچولی. اسی لیے ہمارا کنوکشن ریٹ لو ہے. اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ فلاحی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, کیوں نہیں اتنی فعال, بالکل ان کو چاہیے ایک ساتھ مل کے, بیورو بھی, ساری فلاحی تنظیمیں جیسے آپ مینشن کر رہی ہیں, ویمن کی جو ریلیٹڈ این جی اوز ہیں, ویمن امپاورمنٹ ریلیٹڈ, ویمن پروٹیکشن ریلیٹڈ, ایوری بڈی شوڈ ورک ہینڈ ان گلو ایک ساتھ, تاکہ پریونشن پہ کام کیا جائے. ہم تب اٹھتے ہیں جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے, رائٹ, جس طرح ابھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. بٹ اس سے پہلے جو پریونشن کی سائڈ آتی ہے کہ یہ واقعہ ہو ہی نہیں, وی آل شوڈ ورک فار دیٹ. اسی لیے وہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بھی اپروو کروائی ہے. اور اس کے لیے ہم تو دیکھیں, ہم تو اپنے جو جتنا محدود جو ہے وہ ریسورسز مل کے کر سکتے ہیں. اویئرنیس ریزنگ, آئی تھنک اویئرنیس ریزنگ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دا گراس روٹ لیول, جس میں ہم نے آپ کو پتا ہے وہ انٹرفیتھ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بھی بنائی ہے, علماء کو بھی لیا, مدارس میں بھی تعلیم دے رہے ہیں, ایجوکیشن. آپ کے علم میں یہ واقعہ ہے یا ابھی جب ہم نے میڈیا پہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں, سوشل میڈیا پر پہلے اسٹوری آنا شروع ہوئی, تب آپ کو پتا چلا سارا؟ یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاتی ہوں, جب ایک واقعہ ہوتا ہے اس طرح کا, امیڈیٹلی میری نالج میں آ جاتا ہے. آف کورس یہ 5 منتھس پہلے کی بات ہے. میں آپ کو جس طرح بتائی, بہت زیادہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی میری فنگر ٹپس پہ نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی, مجھے یاد ہے کہ یہ ایک واقعہ اٹ واز گاٹ ٹو مائی نالج. بٹ بیورو کا رول بیسکلی تب آتا ہے جب آپ ریسکیو کرتے ہیں نا بچیوں کو جن کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتے ہیں, الائیو, ہم ان کو ریسکیو کر کے پروٹیکشن میں لیتے ہیں. آپ کو پتہ, ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کراتے ہیں. میرے بیورو میں بھی 1500 بچے رہ رہے ہیں, اس میں سے کافی ابیوز کے شکار بھی ہیں, سیکشل ابیوز کے بھی ہیں, اور اب الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں.
لیکن یہ جو ڈیتھ والا واقعہ آف کورس اس میں بیورو کا رول تو نہیں ہے، لیکن میں جو فلاز ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتی ہوں، اور جو پریونشن کا کام ہے اس میں ضرور مدد کر سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں کہاں فلا ہے، میں اس میں کیا کر سکتی ہوں. سارا میں آپ کو سوری انٹرپٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. پنجاب اپنی گڈ گورننس کی وجہ سے آج کل ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ بچے اور خواتین خاص طور پر ان کی ایک سرخ لکیر ہے، ایک ریڈ لائن ہے جو کہ وہ کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گی. پھر وہاں سے ایسے کیسز رپورٹ ہونا، کسی دیہی علاقے کی بات نہیں میں کر رہا، لاہور کا بڑا پوش علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں پہ یہ کیس رپورٹ ہونا، اور 5 مہینے ہو گئے ابھی تک صرف ایک ملزم گرفتار ہوا ہے اور وہ بھی جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، ڈرائیور کی جس کی میں بات کروں. بابر آپ بتائیے گا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کسی اور ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، لیکن اب جیسے جینڈر سیل سے کیس جو ہے انویسٹیگیشن میں گیا ہے، اب ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے، اب سب کو شامل تفتیش کیا جائے گا. گھر کی جو مالکن ہے پھر اون ہے اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، جو اس میں انوالو تھا اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا. دیکھیں ہونا کیا ہے، وہ غریب لوگ ہیں، پیسے دیے جائیں گے، کیس ختم کر دیا جائے گا. ایسے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے ایسے کیس جو ہے CCD کے حوالے کیے جائیں تاکہ ان کو قرار واقع سزا مل سکے. انویسٹیگیشن DIG کا کہنا تو یہ ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ وہ غریب لوگ ہیں ان کو پیسے دیے جائیں گے اور یہ کیس جو ہے رفع دفع ہو جائے گا. اب جنگ جو ہے امیر اور غریب کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ مکمل طور پر ان کو تحفظ بھی دے. اس کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اور بابر یہاں پر سارا ہمارے ساتھ ہے، میں ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم نے ان کیسز میں یہی دیکھا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو یا تو پریشرائز کیا جاتا ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں، اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اور یہ جو تنظیمیں ہیں خاص طور پہ سارا جو خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، آئی تھنک انہیں آگے آنا چاہیے اور اس غریب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جن کی بیٹی اس طریقے سے زیادتی اس کے ساتھ ہوئی اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی. جی بالکل آئی ایگری ود یو. ایک تو آپ نے جو CM پنجاب کی بات کی، آئی وڈ ٹوٹلی انڈورس اٹ کہ ان کی شی از ویری سیریس ٹوورڈ آل کرائمز ریلیٹڈ ٹو ویمن اینڈ چلڈرن. ان کی ڈیڈ لائن ہے واقعی میں، اینڈ وہ بالکل ابھی فور فرنٹ پہ جو ہے اگر جو بھی واقعہ ان کی نالج میں آتا ہے امیڈیٹلی. اور CCD کی میں تعریف کرنا چاہوں گی. آئی آلسو اگری ود یو کہ اس طرح کے واقعات CCD کو ریفر کر دینے چاہیے امیڈیٹلی. مطلب میں ٹوٹلی آئی بلیو ان، اور وہ بہت اچھا کام کریں، ان کا سکسیس ریٹ بھی بہت ہائی ہے. انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے کیا کیا ان کا ایز پر اسٹیٹسٹکس کتنے انہوں نے سزائیں دلوائی ہیں اینڈ آل دیٹ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ فلاحی تنظیموں کو ویمن آپ جو بات کر رہی ہیں اگری کہ دیکھیں NGO جو ہے وہ باہر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں اس کے نام پہ ہمارے ملک میں جو کیسز ہوتے ہیں رائٹ. تو وہ لیکن ان کی اس کی امپلیمنٹیشن کرنا ان کے لیے اور وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکچولی ایسا کام کریں جس سے کوئی فائدہ ہو، isn't it؟ جو آپ بھی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سارا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالنے. بابر تھینک یو ویری مچ ٹو یو ایز ویل.